ہم جو روزہ رکھتے ہیں اس سے تقویٰ کی صفت اس طرح سے پیدا ہوتی ہے کہ آدمی یہ سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے دنوں میں کھانے پینے سے ہم کو روک دیا ہے، بیوی سے صحبت کرنے سے ہم کو روک دیا ہے، رات میں اس کی اجازت ہے، کھانا پینا رات میں جائز ہے، اور 12 مہینے کے لیے جائز ہے، 12 مہینوں میں 11 مہینے کے لیے جائز ہے، صرف 1 مہینے رمضان کا ایسا کہ دن کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ دن میں کھاؤ، کھانا پینا چھوڑ دو، اس سے بچو، بیوی سے صحبت مت کرو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، اس لیے ہم اس سے رکتے ہیں کہ نہیں؟ روزہ رکھتے ہیں تو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، کتنی بھوک لگی ہو، پیاس لگی ہو، لیکن نہیں کھاتے پیتے، اور جواب ہے شادی ہوئی ہے لیکن وہ جو ہے تقاضا ہے لیکن صحبت نہیں کرتا ہے، اس کے بنا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور روزہ ٹوٹ جائے گا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، اور اس کی سزا کفارہ، روزے کا کفارہ 60 دن لگاتار روزے رکھنا یہ ضروری ہو جائے گا، میرے اوپر فرض ہو جائے گا کہ کیسے رکھ سکوں گا، اور جو ہے بیوی پر بھی فرض ہو جائیں گے 60 روزے رکھنا لگاتار، اور ایک روزہ قضا کا بھی رکھنا پڑے گا۔ یہ سب سوچ کرتے آدمی روزہ توڑتا نہیں، بلکہ وضو کرتے وقت پانی اندر حلق میں نہ چلا جائے اس کا خیال رکھتا ہے کہ ایسا ہوا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، مجھے میرا روزہ ہے، میں اندر پانی نہیں جانے دوں گا۔ یہ سب کیوں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا ہے رمضان کے دنوں میں، اس لیے اس سے بچتا ہے۔ تو جو گناہ 12 مہینوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، رات میں بھی دن میں بھی، غیبت کرنا، کسی پر چغلی کرنا، کسی کی چالی کرنا، کسی پر تہمت لگانا، بد نظری کرنا، پرائی عورت کو آنکھوں سے بری نظر سے دیکھنا، کان سے کسی کی غیبت سننا یا میوزک سننا، گانا سننا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے کے لیے حرام کر دیا، صرف رمضان کے دنوں کے لیے نہیں۔ تو جو چیز 12 مہینوں میں رات میں بھی حرام، دن میں بھی حرام ہو، اس سے بچنا کتنا ضروری ہوا۔ کھانا پینا جو ہے وہ تو 11 مہینوں میں جائز ہے، اور رمضان کے اندر بھی رات میں جائز ہے، صرف دن میں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، اس کی وجہ سے ہم اس سے بچتے ہیں۔ تو پھر دوسرے جو گناہ ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے، پوری زندگی بھر کے لیے حرام ہے، اس سے ہم ضرور بچیں گے۔ اگر نہیں بچیں گے تو ہمارا یہ روزہ قبول نہیں ہوگا، اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اس کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَلَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ، جو شخص روزہ رکھ کر کے جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، کوئی بھی گناہ کی بات زبان سے کرنا نہ چھوڑے، اور دوسرے اعضاء سے، بدن کے دوسرے اعضاء سے بھی کوئی گناہ کا کام کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی اس کا روزہ قبول نہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کا روزہ قبول نہیں، اس پر ثواب نہیں ملے، روزے کا بہت بڑا ثواب ہے، وہ نہیں دیں گے اس لیے کہ اس نے روزہ رکھا، اور روزہ کا جو مقصد تھا گناہوں سے بچنا وہ نہیں بچا، اس کا روزہ کو اللہ تعالیٰ کے وہاں قبول ہی نہیں ہوگا۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے میں 2 دن باقی رہ گئے، 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 دن سمجھ لو، اگر 21 کو چاند نہ ہوا تو ہمیں ابھی سے اس کی عادت ڈالنی ہے، مشق کرنی ہے، تو گناہ کی جو عادتیں ہیں اس کو آج سے ہی چھوڑ دے، غیبت کی عادت کسی کو ہے چھوڑ دے، گناہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے اس کو چھوڑ دے، مالی معاملات کے اندر گڑبڑ کرنے کی عادت ہے، کسی کا حق اپنے اوپر ہے اس کو ادا نہیں کیا ہے تو اس کو ادا کر دے، اور آئندہ کسی کا حق اپنے ذمہ باقی نہ رکھے، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کر دے، اگر کسی سے بول چال بند ہے تو بول چال شروع کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی مت کرو،
ان کے ساتھ بولنا چالنا چالو رکھو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، تمام رشتہ داروں کے ساتھ، جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ تو بہت زیادہ ضروری ہے، یہ تو بہت قریب کے رشتہ دار ہیں۔ اگر اپنے بیوی کو پریشان کیا ہے، اپنے بچوں کو پریشان کیا ہے، پڑوسی کو پریشان کیا ہے، تو ان سے معافی مانگو اور وعدہ کرو ان کے سامنے کہ میں اب تم کو تکلیف نہیں دوں گا، آج تک میں نے ان کو تکلیف جو دی ہے اس سے میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو اللہ کے لیے، آئندہ میں تم کو تکلیف نہیں دوں گا۔ ایسا آج ہی سے شروع کر دو، یہ 3 دن کے اندر اس کی مشق کرو، گناہوں سے بچنے کی مشق کرو۔ عادت جو ہوتی ہے وہ ایک دم نہیں چھوٹتی ہے، کسی بھی چیز کی عادت چھوڑنا ہو تو آہستہ آہستہ چھوٹتی ہے، اس کے لیے تھوڑی پہلے سے تیاری کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ میری غلط عادت ہے، میں اس کو کیسے چھوڑوں گا؟ ابھی سے میں آج ہی سے میں طے کر لیتا ہوں کہ جو گناہ کی میری عادت ہے میں اس کو بالکل چھوڑ دوں گا اور آئندہ وہ گناہ نہیں کروں گا۔ ایسا اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کر لو، سچا پکا عہد کر لو، وعدہ کر لو اللہ تعالیٰ سے، اور پھر بھی اگر وہ گناہ ہو جائے 2-3 دن کے اندر پھر توبہ کر لو اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگو، جو صلاۃ توبہ پڑھ سکتے۔ تو یہ لعلکم تتقون والی جو مقصد ہے کہ روزے کا مقصد تقویٰ کی صفت تمہارے اندر پیدا ہو جائے، گناہوں سے بچنے کی صفت تمہارے اندر پیدا ہو جائے، اس کی مشق تو 2 مہینہ پہلے سے کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کا چاند دیکھ کر کے یہ دعا مانگی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہم کو برکت عطا فرمائیے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں۔ رمضان سے پہلے یہ 2 مہینے ہے، 2 مہینے باقی رہ گئے رمضان کے شروع ہونے میں، تو ہم کو برکت عطا فرمائیے، یعنی اس میں ہم گناہ نہ کریں اور اس میں ہم کو برکتیں ملے، ایسی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ ظاہر ہے کہ گناہ کرنے سے برکت کہاں سے ملے گی؟ گناہ کرنے سے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ جو آدمی سودا کرے، کسی بھی چیز کو لین دین کرے، سودا کرے اور اس سودے میں جھوٹ بولے، اپنی چیز کا عیب چھپا کر کے بیچ ڈالے، تو وہ دھوکے میں آ کر کے لے تو لے گا لیکن برکت ختم ہو جائے گی۔ جھوٹ بولنے سے اور اپنی چیز کا عیب چھپا کر کے اس کو بیچا، اس کی وجہ سے برکت ختم ہو جائے گی۔ تو 2 گناہ کیے اس نے، جھوٹ بولنے کا گناہ کیا اور اپنی جو چیز بیچ رہا ہے اس میں کچھ عیب ہے، اس عیب کو اس نے چھپا کر کے اس کو بیچ دیا، ظاہر نہیں کیا، اس عیب کو بتایا نہیں کہ اس میں یہ عیب ہے، یہ خرابی ہے۔ چاہے نوٹ ہوئے، ایک آدمی نوٹ دے گا، دوسرا آدمی چیز دے گا، تو نوٹ پھٹی ہوئی ہے یا نقلی ہے، جو بھی خرابی ہے اس کو ظاہر نہیں کیا۔ سامنے والے نے ہم نے اس سے جو چیز خریدی اس میں کچھ خرابی تھی، لیکن وہ اس کو چھپا کر کے کپڑے کا تاکہ بڑا اس نے خریدا، اس کے اندر کچھ اندر خراب تھا، اس کو ظاہر نہیں کیا اور ایسے ہی بیچ دیا۔ تو یہ 2 گناہ کیے، عیب اپنی چیز کے عیب کو چھپانے کا گناہ اور جھوٹ بولنے کا۔ اس کی وجہ سے اس کی برکت ختم ہو گئی۔ اس سودے میں جو پیسے ملے، اگر جو ہے وہ بیچنے والا ہے اپنی چیز بیچ رہا ہے، اس کے بدلے میں جو پیسے ملیں گے اس میں برکت نہیں ہوگی۔ برکت کا مطلب یہ ہے سکون نہیں ملے گا، چاہے پیسے مل گئے لیکن اس میں سکون نہیں ہوگا، پریشانیاں اس میں آئے گی، بیماریاں آئے گی، طرح طرح کے حالات پریشانی کے گھر میں آئیں گے، تو یہ برکت نہ ہونے کا یہ اثر ہوگا۔ اس لیے ظاہر میں مال چاہے آ جاوے، زیادہ آ جاوے، لیکن اس میں سکون نہ ہو اور وہ جو ہے کسی طرح سے چلا جاوے، اس کے اوپر کوئی ایسے حادثہ پیش آ جاوے، ایکسیڈنٹ کا یا بیماری کا یا کوئی بھی، تو اس میں وہ پیسہ چلا جائے، اس کے کام میں کیا آیا وہ پیسہ تو اس نے حاصل کیا جھوٹ بول کر کے، لیکن وہ اس سے اس کو فائدہ کیا ہوا؟ چلا گیا، وہ بیماری میں چلا گیا، ڈاکٹر کو دینا پڑا یا
कोई भी दूसरी सूरत पेश आई, अल्लाह ताला ने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे फायदे के लिए ये सब बातें बयान की है कुरान और हदीस में। इसको हम समझने की कोशिश करें। हम लोग दीन समझे बगैर या आदत के तौर पर जो है दीन के काम करते हैं, तो आदत के तौर पर समझ कर के अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है और उसमें हमारा फ़ायदा है और दुनिया का भी फ़ायदा, आखिरत का भी फ़ायदा, ऐसा समझ करके यकीन करके करेंगे तो इंशाअल्लाह तो उसकी बरकतें दुनिया में भी मिलेगी और आखिरत में भी मिलेगी। तो देखो भाई, रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है, इसके लिए एक पहला अदब और बड़ा अदब क्या है कि हम जिस तरह खाने पीने से बचे, बीवी से बचे, इसी तरह गुनाहों से भी बचे, इसके तमाम गुनाहों से बचे, चाहे जुबान के गुनाह हो, आँखों के गुनाह हो, कानों के गुनाह हो। बाल मरतबा हाथ से आदमी गुस्से में अपने बच्चे को मार देता है, जुल्म कर देता है, तो ये क्या है, हाथ का गुनाह है। जो मोबाइल में उंगली गिरा करके अंदर से गलत चीज़ें देख रहा है, तो ये क्या है, हाथ का गुनाह है, ये आँखों का गुनाह है, दिमाग का गुनाह है। तो अल्लाह की नाफरमानी बहुत सख्त चीज़ है। अल्लाह ताला के हुक्म को न मानना, ये इंसान छोटी सी मखलूक होकर अल्लाह ताला इतनी बड़ी ज़ात, तमाम कायनात को पैदा करने वाली ज़ात और उसका हुक्म न माने। अभी तो मैं एक बदनज़री को मैं करूँगा, मैं मोबाइल से एक चीज़ को देखूँगा, तो मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूँ। तो ये तो अल्लाह ताला ने हमें पढ़े अल्लाह पाक ने हमें पढ़ो। अगर कोई आदमी दुनिया में किसी बादशाह या किसी बड़े जो है ओहदे वाले की बात न माने, उसका हुक्म न माने, हुकूमत का कानून है उसको न माने, तो उसको सज़ा होगी कि नहीं होगी? हुकूमत उसको सज़ा देगी। तो हमारी बात को नहीं मानता है, हमारे कानून को नहीं मानता है, और ऐसा कहता है मैं तो इस कानून को नहीं मानता, ऐसा कहता है, सज़ा देगी नहीं देगी? तो अल्लाह ताला तमाम बादशाहों के बादशाह, पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत अल्लाह ताला की, पूरी दुनिया को अल्लाह ताला ने पैदा किया, इंसानों को, जिन्नातों को, फरिश्तों को, जानवरों को अल्लाह ताला ही ने पैदा किया है। आसमान, ज़मीन, सूरज, चाँद, दरिया, पहाड़, हवाएं, तरह तरह की, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने ही पैदा की है और अल्लाह ताला चला रहे हैं। अल्लाह ताला की हुकूमत सबके ऊपर है, बादशाहों के ऊपर भी है। बादशाहों को मौत कौन देता है? अल्लाह ताला। बीमार कौन कर देता है उनको? अल्लाह ताला। वो चाहते नहीं कि बीमार हो, लेकिन अल्लाह ताला बीमार करते हैं, तो जब मार कर उनको बीमार होना पड़ता है, मरना पड़ता है। अल्लाह ताला का जो हुक्म आता है, तो बड़े से बड़े दुनिया भर का बादशाह हो तो उसको भी मरना पड़ता है। हाँ, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगम्बर थे और पूरी दुनिया पर उनको अल्लाह ताला ने हुकूमत दी, और सिर्फ इंसानों पर नहीं, जिन्नातों पर भी हुकूमत दी थी, और परिंदों पर भी हुकूमत दी थी, और हवा पर भी हुकूमत दी थी। परिंदों की बोली भी वो समझते थे कि परिंदा क्या बोल रहा है, चूंटी क्या बोल रही उसको भी समझते थे। क्या कुरान पाक में है, चूंटी की बोली को उन्होंने समझ लिया कि वो क्या कह रही है। तो ये इतने बड़े हुक्मरान, ऐसा कोई बादशाह दुनिया में नहीं गुजरा कि जिसको ऐसी हुकूमत मिली हो। लेकिन आखिर उनको भी अल्लाह ताला का जो हुक्म आया तो मौत आई कि नहीं आई? फलम्मा क़ज़यना अलैहिल मौत मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्द। ये वाक़या उनकी मौत का कुरान में अल्लाह ताला ने बयान किया है कि जब हमने उनकी मौत का फैसला कर लिया, इनकी मौत का, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत का जब हमने फैसला किया, फलम्मा क़ज़यना अलैहिल मौत, तो किस तरह से मौत की अल्लाह ताला ने किसी को पता नहीं चलने दिया। उस वक्त बैतुल मुक़द्दस जो है उसकी तामीर जिन्नात लोग उससे करवा रहे थे, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये बैतुल मुक़द्दस को आलीशान बना रहे थे, जिन्नात उसे काम ले रहे थे। जिन्नात बहुत ताकतवर मखलूक है, तो जो है बड़े से बड़ा पत्थर उठा करके ऊपर ले जाना आसान है उसके लिए, इसलिए उनसे काम ले रहे थे। अब वो काम अधूरा था, वो काम
بیت المقدس کا ابھی پورا ہوا نہیں تھا، اور ان کی موت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ اگر پتہ چل جاتا جناتوں کو کہ مر گئے ہیں تو وہ کام چھوڑ دیتے اور ادھورا رہ جاتا کام۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ سجائی کے بعد سجائی کہ وہ کانچ کے کمرہ بنایا اور اس میں لکڑی کے سہارے کھڑے ہو گئے، لکڑی کے ٹیکا لے کر کھڑے ہو گئے۔ تو کانچ سے تو باہر جو کام ہو رہا تھا جنات جو کر رہے تھے ان کو نظر آ رہا تھا کہ ہمارے شیخ ہمارے بادشاہ دیکھ رہے ہیں ہم کو اور کھڑے ہیں، سوئے نہیں ہیں، کھڑے ہیں، کھڑے کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر، تو جناتوں کو پتہ نہیں کہ ان کی روح قبض ہو گئی، کیونکہ وہ کھڑے تھے، لکڑی کے سہارے کھڑے تھے، نظر نہیں آ رہا تھا ان کی موت کے آثار ان کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ کیا تو بھاسو آپ کاچی رہا تھا اپنا ہو میں آپ گڑبڑ کرشو تو آپ کی خبر لے لیں۔ تو یہ انہوں نے ایسا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وہ جو لکڑی تھی لکڑی کو دیمک سمجھتے ہو، دیو، ہاں وہ دیو جو ہے، دیو نے کھانا شروع کیا لکڑی کو، دیو کرنا جب کرتی ہے دیو تو لکڑی کو کھوکھلا کر دیتی ہے، کھا کر کے کہ کیسی مخلوق ہے، چھوٹی مخلوق ہوتی ہے اور لکڑی کو کھاتی ہے، اتنی کڑک لکڑی جو ہے اس کو کھاتی ہے اور کھاتی جاتی ہے اور پاخانہ کرتی جاتی ہے، تو اس کے پاخانہ کی مٹی بنتی جاتی ہے اور وہ مٹی اوپر جو اس کے لیے اس کے اوپر پردہ ہو جاتی ہے، اس کا گھر بن جاتا ہے، اور نظر نہیں آتے وہ کیڑے اندر اندر ہوتے ہیں، اندر کھاتے جاتے ہیں اور یہ مٹی اوپر بڑھتی جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تم لوگوں نے دیکھا ہوگا ادیو کا معاملہ، ایسا دیکھا ہوا ہے۔ تو یہ ادیو جب لکڑی کو چڑھنے لگی اور لکڑی کا بالکل کھوکھلی ہو کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کا سہارا برداشت نہیں کر سکی، تو لکڑی گری، کھوکھلی ہو گئی، گر گئی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی گر گئے، کیونکہ وفات تو ان کی ہو چکی تھی، تو کب تک وہ جو ہے اس کے سہارے کے قابل نہیں رہی، لکڑی گر گئے۔ تو جنات کو پتہ چلا تو ہمارے شیخ تو ہمارے بادشاہ تو بہت پہلے سے ان کا انتقال ہو گیا تھا، یہ لکڑی کا جو کھایا ہے تو اس کو کھانے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے، اس لکڑی کو کھوکھلا کرنے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے اندازہ لگایا ہے، تو 1 سال ہو چکا ہے، 1 سال سے وہ دیو کھاتی کھاتی جو ہے اس کو کھوکھلا کر دیا ہے، 1 سال پہلے اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ فلما تبین له، کیا ہے آج، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبين الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين۔ ایک آیت میں پورا واقعہ بیان کر دیا اللہ تعالیٰ کا کلام کیسا معجز ہوتا ہے، پورا واقعہ اس پر بیان کیا کہ جب وہ لکڑی گر گئے، فلما خر، جب وہ سلیمان گر گئے جس لکڑی کو دیو کھا رہی تھی، وہ کھاتے کھاتے بالکل وہ لکڑی کھوکھلی جب ہو گئی اور حضرت سلیمان جب گرے تو جناتوں کو پتہ چلا، کیا پتہ چلا کہ آپ نے ہمیں تھا کہ آپ نے تو غیب کی باتوں جوڑی ان کو لائن بتا دی، آپ نے اگر غیب کی باتوں جوڑتا ہو تو آپ نے 1 برس سودی آخری باری تکلیف نہ اندر نہ آؤ قوم کروانے مشقت آؤ قوم نہ اندر چکا ہو نہیں نہ تو پہلے بھی خبر پڑی ہو تو آپ نے کوئی غیب کی بات جوڑتا نہ تھا، آپ نے ظاہر سی جب آپ کو خبر پڑی ہو تو کہیں نہیں دیتے کبھی کہ انتقال دیجیے تو ہر بکر آپ مار سے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ
میں نے جو بیان کیا وہ اس لیے بیان کیا کہ اتنے بڑے بادشاہ تھے کہ ان کا واقعہ قرآن پاک میں پرندہ ہدہد نامی پرندے کا بھی آیا ہے اور چونٹی کا بھی واقعہ آیا ہے اور جناتوں پر ان کی حکومت تھی یہ بھی آیا ہے. یہ ساری باتیں قرآن پاک میں آئی ہے. ان کی تفصیل کرنے میں وقت زیادہ جائے گا. میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو تمام کائنات سے پیدا کرنے والے اتنے بڑے بادشاہ کو پیدا کرنے والے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے موت ان کا فیصلہ کیا تو ان کو بھی مرنا پڑا. اللہ تعالیٰ کو ہم پہچانے, اللہ تعالیٰ کی طاقت کو پہچانے. اللہ کی نافرمانی ہم کریں گے, ہماری حیثیت اللہ تعالیٰ کے سامنے چونٹی کا جو پیر ہے اس کا کروڑواں حصہ کے برابر بھی نہیں ہے. ہماری کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نہ ہمیں پڑھوں نافرمانی کروں اتنے سو اللہ نہ ہمیں پڑھوں کہ آپ ہم تو وہ نہ چھوڑو, تمہارا حکم سے آپ لوگ حکم تم نہ مانو. داڑھی تو ہمارے بزرگان عادت سے تو نہیں کرے نہیں کرتی. اللہ اپنا حکم تو نہیں مانو. اللہ پاک ایک حکم آئی جائے تو અધરો થઈ જાય, બહેરો થઈ જાય, બોગડો થઈ જાય, પાગલ થઈ જાય, હેડી નથી એવો થઈ જાય. એક રાતના અંદર શરૂ શું અલ્લાહ પાક કરી નાખો. એટલા માટે રાતની પૂરવાની દુઆઓ ભરીને ઉઠો તાકે રાતનું કોઈ એવી મુસીબત ના આવે તમારા બદન ના હોય. અને સવાર હોયથી દુઆઓ ભરો તાકે આખો દાડો આખી રાતની તમારા ઉપર કોઈ બેમાં મુસીબત ના આવે. अल्लाह ताला ने याद रखो, दुआओं जरिए से अल्लाह पाक की बातों करो, अल्लाह पाक की मांगो. हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ऐसी दौलत दी है कि गुनाहों से बचो. ये सबसे बहुत देखो, ये तुम सोचो कि इबादत करना, नफिल इबादत करना, तिलावत करना या नफिल नमाज़ें पढ़ना, तहज्जुद पढ़ना, ये सब इबादत है, सवाब उसका मिलता है. अल्लाह ताला सवाब देते हैं. लेकिन इससे बड़ी इबादत कौन सी है? गुनाहों से बचना. और ये बात हदीस शरीफ में आई है. क्या है हदीस शरीफ का बात? इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास. तो तू हराम कामों से बच. अगर हराम कामों से तू बचा रहेगा तो तू लोगों में सबसे बड़ा इबादत गुजार कहलाएगा. सबसे बड़ा इबादत गुजार बनना है तो हराम कामों से बच. बड़े बड़े गुनाह जो है वो हराम है. माल कमाने में भी हराम गुनाह हो जाते हैं, माल खर्च करने में भी हराम, फजूल खर्ची और जो है इसराफ हो जाता है. शादी के अंदर रस्म रिवाज के अंदर भी बहुत सारे गुनाह हो जाते हैं. अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ हो जाती है. अपने रिश्तेदारों के साथ कता ताल्लुक़ करना हराम है. अपने बीवी बच्चों पर जुल्म करना हराम है. कभी जुबान से ऊपर जुल्म कर देते हैं, कभी हाथ से, कभी पैर से लात मार करके. ये सब क्या है? हराम है. ये सब हराम काम है. बद अखलाकी से पेश आना हराम काम है. इनसे बचो तो तुम सबसे बड़े इबादत गुजार लोगों के अंदर हो जाओगे. तकुन अअबदन नास. अरबी में आबद के माना सबसे बड़ा इबादत करने वाला तू हो जाएगा हराम कामों से बचने की वजह से. इसको याद रखो, गुनाह बहुत खतरनाक चीज. हदीस शरीफ में है कि गुनाह से बच. इय्याका वल मासिया, गुनाह करने से बच. फ़इन्न बिल मासियति हल सख़तुल्लाह. इसलिए कि अल्लाह का गुस्सा उतर पड़ता है गुनाह करने की वजह से. अल्लाह ताला का गुस्सा कौन बर्दाश्त कर सकता है? इसलिए गुनाह तरह तरह के जुबान से, आंखों से, कानों से, हाथ पैर से करने की हमारी आदत पड़ी हुई है. तो जैसे पान की आदत हो, गुटखे की आदत हो, उसको छोड़ना हो तो आहिस्ता आहिस्ता आप छूटते हैं. तो ये आदतें भी आहिस्ता आहिस्ता छूटेगी. अभी से छोड़ोगे, अभी तो 2-3 दिन जो बाकी है उसमें अभी से इसकी मशक करोगे तो रमज़ान का पहला रोज़ा जब आएगा, शुरू होगा,
تو اس میں تم کامیاب ہو جاؤ گے گناہوں سے بچنے میں۔ چونکہ پہلے سے چھوڑنے کی عادت 2 دن سے 3 دن سے شروع کر رکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں تم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، آسانی عطا فرمائیں گے، اور اس سے تمہارا روزہ قبول ہوگا۔ روزے کے قبول ہونے کی جو شرط ہے وہ پائی گئی، کیا؟ گناہوں سے بچنا، یہ روزے کے قبول ہونے کی شرط ہے، اس کے بغیر روزہ قبول نہیں ہوتا ہے۔ یہ حدیث پہلے سنائی آپ کو، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے سچے الفاظ نکلے ہوئے اللہ کی طرف سے پیغام انہوں نے پہنچایا ہم کو۔ آج سے 1450 سال پہلے جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں زندہ تھے، چلتے پھرتے تھے، اس وقت ان کی سچی زبان سے جو الفاظ نکلے تھے وہی جو ہے حدیث کے اوپر محنت کرنے والے محدثین جو کہلاتے ہیں انہوں نے اس کو محفوظ رکھا اور محفوظ رکھ کر ہم تک پہنچائے یہ الفاظ۔ اس لیے اس کو بھی سمجھو کہ حدیث کیا ہے، حدیث کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو اللہ ہی کی طرف سے وہ پیغام ہوتا ہے، اس کی حقیقت یہ ہے۔ اور قرآن تو اللہ کا کلام ہے ہی، اس کی باتیں تو ڈائریکٹ اللہ ہی کی باتیں ہیں، اس میں کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنا رہے اور صحیح روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما رہے، ایسا روزہ جو مقبول ہو جائے، گناہوں سے بچتے ہوئے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما رہے۔ دیکھو معاملات کو بھی صاف رکھو، یہ بھی حرام ہے، معاملات میں گڑبڑ کرنا یہ بھی حرام ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں معاملات کی گڑبڑ کا۔ ایک استاد کا انتقال ہوا تو ان کے شاگرد نے، بڑے استاد بڑے اونچے پائے کے عالم تھے، بزرگ تھے، ان کے پاس جو پڑھتے تھے شاگرد، انہوں نے خواب میں دیکھا اپنے استاد کو کہ وہ پریشان حال ہے۔ تو اس شاگرد نے پوچھا، حضرت کیا بات ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ کیا آپ کی نیکیاں قبول نہیں ہوئی؟ آپ نہیں، ایسا نہیں ہے، قبول ہو گئی ملی نیکیاں، پھر کیوں پریشان ہے؟ کہا کہ ایک سوئی کی وجہ سے پریشان، ایک سوئی کی وجہ سے جنت کا داخلہ مجھے نہیں مل رہا ہے، اس کی وجہ سے میں پریشان۔ ایک سوئی کی وجہ سے، وہ کون سی سوئی ہے آپ کی؟ تو مجھے بتاؤ کون سی سوئی ہے جو آپ کے لیے رکاوٹ بنی ہوئی ہے جنت کے داخلے سے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پڑوس میں سے میں نے ایک سوئی مانگی تھی کپڑا سینے کے لیے، تو وہ اس کو واپس کرنا میں بھول گیا، میرا انتقال ہو گیا، نیکیاں میری سب قبول ہو گئی، لیکن یہ سوئی اس کو واپس نہیں کی، اس کی وجہ سے مجھے جنت میں جانے کی اجازت نہیں مل رہی، اس کے لیے پریشان۔ تو شاگرد دن میں اٹھ کر کے گیا ان کے گھر اور کہا کہ سوئی تمہارے گھر میں رکھی ہوئی ہے پڑوس والوں کی، وہ مجھے دے دو۔ تو انہوں نے دے دی، لے کر کے اور اس کو پہنچا دیا۔ دوسرے دن رات میں پھر خواب دیکھا، اسی شاگرد نے اپنے استاد کو دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہے، تو کہنے لگا شاگرد، حضرت کیا ہوا، کیسے جنت میں ٹہل رہے؟ کہا وہ سوئی تو ہمارے لیے جنت کے داخلے سے رکاوٹ بنی ہوئی تھی، تم نے اس کو پہنچا دیا، جس کی تھی اس کو پہنچا دیا، اب جنت میں داخل ہونے کی اجازت ہم کو مل گئی۔ یہ بندے کے معاملے کی بات ہے، بندے کا ایک مالی حق سوئی جیسا تھا جو ادا نہیں کیا تھا، اس کی وجہ سے جنت کا داخلہ نہیں مل رہا ہے۔ یہ واقعہ علامہ شعرانی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ان کا حوالہ دیتے ہیں، علامہ شعرانی کا، بہت زبردست عالم اور بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں پہلے زمانے کے۔ ایک دوسرا واقعہ سناتا ہوں، اسی میں نے معاملات کی گڑبڑی کا حضرت بابا فرید الدین شکر گنج، بہت بڑے پہلے زمانے کے بزرگ گزرے، وہ پاک پٹن میں رہتے تھے، پاک پٹن پاکستان میں ہے، وہاں رہتے تھے،
اور بہت زبردست اللہ والے بزرگ تھے. ان سے بیعت ہونے کے لیے دہلی سے حضرت نظام الدین اولیاء گئے. حضرت نظام الدین اولیاء کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا. بس بستی نظام الدین، پوری بستی کا نام بستی نظام الدین، اور مرکز نظام الدین، مرکز کا نام بھی نظام الدین. اور وہاں ایک دہلی کا اسٹیشن ہے، اس کا نام بھی کیا؟ نظام الدین. کتنی زیادہ مشہور وہ بزرگ ہوں گے کہ اتنے سال ہو گئے ابھی تک ان کا نام ان چیزوں کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو یہ گئے اپنے شیخ بابا فرید الدین شکر گنج کے پاس بیعت ہونے کے لیے گئے. کہاں سے؟ دہلی سے گئے وہاں پاکستان پاک پٹن میں. تو ان کے شیخ نے کہا تم بیعت ہونے کے لیے آئے ہو لیکن تمہارے اوپر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے؟ ذرا سوچ کر بتاؤ تمہارے اوپر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے سوچ کر کہا ہاں 1 روپے کا قرضہ ہے میرے اوپر. اچھا جاؤ واپس وہ 1 روپے کا قرضہ ادا کر کے آؤ تب میں تم کو بیعت کروں گا. دیکھا بیعت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ والوں سے بیعت ہوتی ہے وہ ایسی اصلاح ہوتی ہے، اس میں بیعت سے پہلے ہی ایسی اصلاح ہوتی ہے. تو 1 روپے کا قرضہ ادا کر کے آؤ تب جا کر تم کو بیعت کروں گا. اب یہ واپس آئے پاکستان. پاکستان ملک کا نہیں تھا، پاکستان ہندوستان سب ایک ہی ملک ہے، ایک ہی ساتھ ملک کے حصے تھے. اور وہاں سے دہلی واپس آئے. اس زمانے میں نہ ریل گاڑی نہ بس، پتہ نہیں کیسا سفر کر کے مشقت کے ساتھ واپس آئے. تو پتہ چلا جس کا 1 روپے کا قرضہ باقی تھا وہ آدمی چلا گیا ہے گجرات میں، جو پٹن ہے اپنا، اس پٹن میں چلا گیا ہے. تو پھر وہاں سے دہلی سے وہ سفر کر کے گجرات والے پٹن میں آئے. اس آدمی کو تلاش کیا، وہ بنیا تھا. اس کو کہا تو یہ میرا میری زندگی تمہارا باقی ہے. اس نے چوپڑا کھولا ہاں تمہارا کھاتا جو ہے تو بتلاتا ہے کہ تمہارا 1 روپیہ میرا تمہاری زندگی باقی ہے. تو مجھے ادا کر دیا. پھر گئے بیعت ہونے کے لیے، تب بیعت کیا. معاملات کی گڑبڑی جو ہے آدمی کی ساری نیکیوں کو صاف کر دے گی. قیامت کے دن نیکیاں چلی جائے گی اور دوسرے کے گناہ ہمارے سر پر آئیں گے تو اس کی وجہ سے دوزخ میں جانا پڑے. معاملات کی صفائی کا اہتمام اور پورے رمضان المبارک میں کرنا ہے. اس کی مشق ابھی سے کرنی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں دعا نہیں مانگوں گا. ہر بیان کے بعد میں دعا مانگنا ضروری نہیں ہے، لوگوں نے ضروری بنا لیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہمارے بزرگ بیان کے بعد میں یہ کہا کرتے ہیں، کیا کہتے تھے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ابھی بھی تم بیان دیکھو مولانا تقی صاحب کے بیان وغیرہ تو آخر میں یہ ملے گا، دعا نہیں ملے گی، یہ ملے گی. جنت میں بھی جنتیوں کی مجلس ختم ہوگی تو وہ کیا کہیں گے؟ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. جاؤ جلدی سے کھانا کھانا آ جاؤ. ارے اٹھو جلدی سے اٹھو، کھانا کھا کے آ جاؤ، نماز میں جا کے جاؤ.